انسانوں کے نام افزار ریحان، غلطیوں کا ادھورا اعتراف۔ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی 6 سالہ کارکردگی کا جائزہ تو آنے والے دنوں میں لیا جاتا رہے گا، مگر ان کے تازہ ارشادات غیر سیاسی ہونے کے دعوے کی نفی کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ امر خوش آئند ہے کہ انہوں نے کم از کم اپنی اور اپنے محکمے کی جن غلطیوں کا ادھورا اعتراف کیا ہے، طاقت کی ڈٹائی، عدم برداشت اور جبر کی پالیسی میں، یہ بھی ایک لحاظ سے غنیمت ہی قرار پائے گا۔ فرماتے ہیں کہ بھارتی عوام کم ہی اپنی فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس کے برعکس ہماری فوج عوامی تنقید کا زیادہ نشانہ بنتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سالوں سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاسی مداخلت ہے جو غیر آئینی ہے۔ پچھلے سال فروری میں ہم نے فیصلہ کیا کہ فوج آئندہ کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اس طرح فوج نے تو اپنی اصلاح شروع کر دی ہے۔ امید ہے کہ سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی۔ انہوں نے سابقہ مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی ہے، اس پر ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے اس امر کا تقابلی جائزہ کہ انڈین آرمی پر اس نوع کی تنقید کیوں نہیں ہوتی جس نوع کی سخت تنقید ہمیشہ پاکستان آرمی پر وارد ہوتی رہتی ہے، اور یہ محض حالتوں ممالک کے عوام کا ہی طرز عمل نہیں، عالمی رویہ بھی یہی ہے۔ اس کا بڑی حد تک جواب تو آرمی چیف نے خود ہی دے دیا ہے کہ بھارتی فورسز سیاسی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر پوری طرح کاربند ہیں، جبکہ پاکستانی فورسز کی تو 70 سالوں پر محیط پہچان ہی یہ بنی رہی ہے کہ وہ اپنے ہی ملک، اس کے آئین اور پارلیمنٹ پر یلغار کرتے ہوئے اسے بار بار فتح کرتی چلی آ رہی ہیں، جسے غیر آئینی قرار دیتے ہوئے جنرل صاحب نے سیاسی مداخلت کا نام دیا ہے۔ اب انہوں نے قوم کو خوشخبری سنائی ہے کہ وہ پچھلے سال فروری سے اس فیصلے پر کاربند ہیں کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی۔ جنرل صاحب کے اس تاریخی اقبالی بیان کو درویش ادھورا اس لیے سمجھتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ خود گزشتہ 6 سالوں سے فوج کی کمان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر عدم مداخلت کے ان 20 مہینوں کو نکال بھی دیا جائے، پھر بھی ان کے ذمہ یہ وضاحت موجود رہتی ہے کہ ما قبل کے اپنے اتنے سالوں میں آپ نے ایسی جارحانہ مداخلت کیوں اپنائی یا جاری رکھی، جس نے اس ملک کی نہ صرف یہ کہ سیاسی استحکام کی چولہے ہلا دیں بلکہ معاشی بدحالی کو بھی ڈیفالٹ کے قریب تک پہنچا دیا۔ نواز شریف اور ان کی حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے سیاسی انجینئرنگ کی اخیر کر دی گئی۔ انہوں نے اس سے قبل جس 70 سالہ مداخلت کا اقبال و اعتراف فرمایا ہے، تو ایسے آئین شکنوں کی کھلی مذمت بھی کی جانی چاہیے تھی۔ جنرل ایوب، جنرل یحییٰ، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف جیسے آئین شکنوں نے عوامی شعور پر جن بوٹوں کی بھرمار کیے رکھی ہے، کیا اس رویے کی کھلے لفظوں میں مذمت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ان کی مراد ضبط کرتے ہوئے کیا ہمارے سلیبس میں جھوٹ کی جگہ سچ نہیں ڈالنا چاہیے تھا؟ بھارتی عوام ہی نہیں، پوری دنیا میں اگر انڈین آرمی پر تنقید نہیں کی جاتی تو اس کی ایک وجہ کیا یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی قیادت میں جنگی جنون کے ساتھ دوسروں پر حملہ آور ہونے کی کوئی پالیسی نہیں؟ مرحوم ایئر مارشل اصغر خان کہا کرتے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان کی پہل ہمیشہ پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے۔ درویش ارگزار ہے کہ کارگل جیسا فتنہ گھڑنے اور ہر دو اقوام پر مسلط کرنے کی جنونی ذہنیت کس کی تھی؟ نواز شریف نے تو اس سے اعلان برات کیا، کیونکہ وہ تو انڈین پرائم منسٹر واجپئی صاحب کا لاہور میں استقبال کرتے ہوئے نئی دوستی کی شروعات کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف عین اسی وقت ان کی ہی نہیں، امن و سلامتی اور ترقی و خوشحالی کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہوئے جنرل مشرف بربادی کے جھنڈے پر امر پیرا تھا۔ اس میں ہر دو اطراف جو ہزاروں انسان لقمہ اجل بنے یا پاج بنا دیے گئے، تو کیا اس بربادی کی ذمہ داری کا باضابطہ تعین ہونا باقی نہیں ہے؟ کیا قومی معیشت و وقار کو یوں آگ میں جھونک دینے والوں کا کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے؟ اس سے اوپر 65 کی جنگ پر بھی کیا اعلیٰ سطحی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے تھی؟ آپ لوگوں نے نجائز طور پر لائن آف کنٹرول کو کراس کرتے ہوئے دوسری طرف اپنے چھاتہ بردار کیا سمجھ کر اتارے تھے؟ اس سے بھی اوپر ہم 1971 کی جنگ پر چلے جاتے ہیں، جس کے متعلق آج خود جنرل باجوہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایک فوجی نہیں، سیاسی ناکامی تھی۔ لیکن آپ کی سیاسی ناکامی کے لفظ میں وزن سے یہ درویش انکاری نہیں، لیکن صورتحال کو پورے منظرنامے میں ملاحظہ فرمائیں تو واضح ہوگا کہ جس شخص کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، کیا وہ مداری آپ ہی کے مقدس محکمے کی کٹ پتلی نہ تھا؟ کیا اس وقت بس سرے اقتدار آپ کا ہی آرمی چیف نہ تھا؟ خدا کے بندو، عوامی لیگ اور اس کا پاپولر لیڈر واضح میجارٹی 162 سیٹیں جیت جاتا ہے، اور آپ اقتدار اس کے حوالے کرنے کے بجائے محض 81 سیٹوں والے سے سودے بازیاں کر رہے تھے۔ کیوں؟ اگر اس وقت کے 30 مارخاں میں کچھ بھی جمہوری غیرت ہوتی تو وہ طاقتوروں کا کٹ پتلی بننے کی بجائے شیخ مجیب الرحمان کی جیت کو کھلے بندوں قبول کرتے ہوئے آرام سے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ جاتا، مگر اپنی صدارتی ایکسٹینشن کے لیے اس وقت کے آرمی چیف نے جو گناؤنا رول ادا کیا اور جس نوع کا سفاکانہ ملٹری آپریشن کرتے ہوئے بنگالی عوام کی تکہ بوٹی بنائی، اس کا کیا جواز تھا؟
اتنا ظلم تو غیر ملکی قابض برٹش فورس نے بھی روا نہ رکھا ہوگا۔ شامی صاحب گواہ ہیں کہ ان کی موجودگی میں درویش نے جنرل نیازی سے جب یہ کہا کہ کیا آپ ہی وہ جنرل نیازی ہیں جس نے ہمارے چہرے پر کالک ملی، ہمیں دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، بنگالی عوام پر اتنا ظلم کیا کہ ان کی نسلیں بھی صدیوں تک روتی رہیں، اس پر اس جنرل نے بلند آواز میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ آج آپ کہتے ہیں کہ لڑنے والوں کی تعداد 93,000 نہیں 34,000 تھی، باقی 35,000 مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ تھے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی تعداد جو بھی تھی، بھارتی قید میں تو 93,000 ہی گئے تھے جن کو ایک سویلین نے جھک کر وزیر اعظم ہند شریمتی اندرا گاندھی کی قید سے چھڑوایا تھا۔ ہماری آرمی کے یہ لوگ ہمیشہ انڈین فورسز کے مرہون منت رہیں گے، ورنہ بپھری ہوئی زخم کھولتا بنگالی قوم بدلے میں ان لوگوں کا کیا حشر کر دیتی۔ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اس حوالے سے جو متفقہ حمود الرحمان کمیشن بنا تھا، اس کی تاریخی رپورٹ کو کس نے اتنی دہائیوں تک چھپائے رکھا کہ آج بھی قوم اس کے کئی حقائق سے بے خبر ہے؟ کیا اتنی اعلیٰ سطحی رپورٹ کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ اس کے منفی کرداروں کو قرار واقعی سزا دی جاتی؟ اس حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے کہ ان مسلمان پاکستانی فوجیوں نے بنگالی بچیوں کو بے دردی اور سنگ دلی سے ریپ کیا؟ اس حوالے سے جنرل نیازی نے جو کچھ کہا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور اتنا شرمناک ہے کہ یہاں بیان کرنا بھی اذیت ناک ہے۔ جنرل صاحب کہنے کو بہت کچھ ہے، اس ناچیز کا ضمیر چاہ رہا ہے کہ جلے دل کے پھپھولے کھول کر پھوڑے، مگر آپ کا محکمہ زیادہ سچائی کو پسند نہیں فرمائے گا۔ آج بھی ہم اور ہمارا میڈیا کہاں اتنے آزاد ہیں کہ پوری سچائی قوم کو تفصیلات کے ساتھ بتا سکیں۔ آج آپ فرما رہے ہیں کہ فروری سے آپ کے محکمے نے ہمیشہ کے لیے سیاسی مداخلت یا انجینئرنگ سے توبہ کر لی ہے۔ آپ کی آواز مکے اور مدینے، مگر مرزا غالب نے کیا خوب فرمایا ہے، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔